اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اچھا جی، کل ہم نے تشہد کے بعد کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہم نے یاد کر لی تھی الحمدللہ۔ آج یہ دوسری والی ایک دعا جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ کچھ اس طرح سے ہے: اللہم، اے اللہ، انی، بلا شبہ میں یا بے شک میں نے، ظلمت، ظلم کیا ہے، نفسی، اپنی جان پر یا اپنے نفس پر یا اپنے اوپر، ظلمن، ظلم، کثیرن، بہت زیادہ، ولا، اور نہ، وا کا مطلب ہوتا ہے اور، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، ولا، اور نہ یا اور نہیں، یغفرو، معاف کر سکتا، الذنوب، ذنب جو ہے یا ذنبی وہ ہوتا ہے گناہ، ایک گناہ، اور ذنوبا ہوتا ہے اس کی جمع، یغفر الذنوب، نہیں معاف کر سکتا گناہوں کو، الا، سوائے، انتا، تیرے، فاغفر لی، فا جب کسی حرف ورڈ کے آگے لگ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے پس یا لہٰذا، فاغفر لی، پس تو بخش دے، لی مطلب مجھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی کسی ورڈ کے آگے جو ہے وہ یا لگ جاتا ہے تو اس کا یا ساکن لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے میرا یا مجھے یا میری۔ فاغفر لی، پس تو مجھے بخش دے۔ اغفر کا مطلب ہوتا ہے مغفرت کرنا، بخش دینا، یہ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں۔ مغفراتن، اپنی خاص بخشش سے، من، سے، مغفراتن، اپنی بخشش، من، سے، عندکا، اپنی طرف سے یا اپنے پاس سے، کہ اپنے پاس سے خاص بخشش سے مجھے معاف کر دے یا مجھے بخش دے، ورحمنی، اور مجھ پر رحم فرما۔ یہاں پہ بھی ورحم کا مطلب ہوتا ہے رحم فرمانا، اور نی کیونکہ یا لگا ہوا ہے اینڈ پر تو اس کا مطلب ہے کہ مجھ پر رحم فرما۔ انکا، بے شک تو، انتا، تو ہی ہے، یعنی ہم ایمفسائز کر رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ بے شک تو ہی ہے، الغفور، بہت غفور یا بہت بخشنے والا، الرحیم، بہت رحم کرنے والا یا بہت مہربان۔ ٹھیک ہے، تو اس کا ہم لفظی ترجمہ آپ دیکھتے ہیں، بڑا پیارا اس کا ترجمہ ہے۔ پہلے میں اس کی عربی پڑھ لیتی ہوں، پھر میں آپ کو ترجمہ بتاتی ہوں۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یا کثیرا ولا یغفر، کثیرا پہ اگر آپ نے وقف کرنا ہے تو کثیرا پڑھ لیں، اگر آپ نے اکٹھا ہی پڑھنا ہے تو کثیرا ولا پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، یعنی جہاں پہ بھی آپ نے وقف کرنا ہے نا وہاں پر آپ نے آخری حرف کو سائلنٹ کر دینا ہے، بس یہ ایک وقف کا جو ہے نا ایک اصول ہے۔ تو انشاءاللہ ہم تجوید میں پڑھیں گے آگے، لیکن ابھی فی الحال جو ہے بس اتنا ہی آپ یاد رکھیے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ترجمہ دیکھیں کتنا پیارا ہے۔ اے اللہ، بے شک میں نے ظلم کیا ہے اپنے نفس پر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی کمزوریوں کا اظہار کر رہے ہیں کہ بے شک ہم نے اپنے جان پر یا اپنی نفس پر ہم نے ظلم کیا ہے۔ کس طرح؟ یعنی گناہ کر کے ہم نے جو ہے اپنے اوپر ہم نے جبر کیا ہے، اپنے ساتھ زیادتی کی ہے گناہ کر کے۔ ظلم کا مطلب ہوتا ہے گناہ کرنا، کہ ہم نے گناہ کر کے اپنے اوپر ہی ظلم کیا ہے۔ ظلمن کثیرا، بہت زیادہ گناہ، کیونکہ ہم انسان ہیں اور کوئی بھی جو ہے وہ غلطی اور گناہ سے پاک نہیں ہے۔ روز ہم کوئی نہ کوئی گناہ کرتے ہیں، چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے وہ بڑا ہے، کوئی ہمارا دن ایسا نہیں گزرتا جس میں ہم گناہ نہ کریں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی کمزوریوں کا اقرار کر رہے ہیں اس دعا میں کہ یا اللہ بے شک میں نے ظلم کیا ہے اپنے نفس پر، بہت زیادہ ظلم، ولا یغفر الذنوب، اور نہیں کوئی معاف کر سکتا گناہوں کو، الا انت، سوائے تیرے، فاغفر لی، پس تو مجھے بخش دے، مغفرۃ من عندک وارحمنی، اپنی طرف سے خاص بخشش، یعنی کہ مجھ پر بہت خاص بخشش کر دے یا مجھ پر اپنا رحم فرما دے، انک انت الغفور الرحیم، بے شک تو ہی ہے
غفور الرحیم، بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ یعنی یہاں پہ ہم اپنی کمزوریاں بیان کر رہے ہیں اللہ کے آگے، ہم سرنڈر کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بھی بیان کر رہے ہیں کہ گناہ ہم سے ہو تو گئے ہیں لیکن ان کو تیرے سوا کوئی معاف کر بھی نہیں سکتا، سوائے تیرے انہیں معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو بس تو ان گناہوں کو بخش دے، اپنی خاص بخشش یعنی اپنا خاص رحم فرما مجھ پر۔ اور پھر ہم پھر سے اس کی تعریف کرتے ہیں کہ بے شک تو بڑا ہی بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت ہی ایک عظیم دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے، تو یہ بھی آپ یاد کر لیجئے، انشاءاللہ جو ہے آپ کو یاد ہو جائے گی، آسان ہے۔ اگر ابھی نہیں ہوتی تو آپ اس کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں نماز میں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ موبائل سے دیکھ کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یا اپنے پاس کہیں لکھ لیں جب تک آپ کو یاد نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، ویسے کوشش کریں کہ زبانی ہی پڑھ لیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، تو یہ صرف 2 دعائیں ہیں جو میں نے چوز کی تھیں۔ کل جو ہے انشاءاللہ میں ایسا کروں گی کہ آپ کو نماز کا جو ایک طریقہ ہے نماز پڑھنے کا، وہ میں آپ کو ایک ویڈیو سینڈ کر دوں گی، تو جو ارکان ہیں کس طرح سے ادا کرنے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور دعائے قنوت جو ہے وہ صرف میں آپ کو بھیجوں گی اب ایک، تو انشاءاللہ یہاں پر ہماری نماز کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہوا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے ضرور کچھ سیکھا ہوگا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔